بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلی اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں پانی کی 7 اقسام اور وصف کے اعتبار سے پانی کی 5 اقسام تفصیل سے پڑھی۔ انہی اقسام کے دوران چوتھی قسم کے بیان میں مائع قلیل کا ذکر ہوا تھا۔ تو مائع قلیل سے جب کوئی جاندار پی لے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، تو جھوٹے کے احکام سے متعلق مصنف نے الگ فصل کے اندر مائع قلیل کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان پر بات کریں گے۔ مصنف نے ارشاد فرمایا: والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی 4 اقسام ویسمى سؤرا۔ مائع قلیل سے جب کوئی جاندار پی لے تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں اور اس پانی کو جھوٹا پانی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جھوٹا تب ہی ہوگا جب مائع قلیل ہوگا، یعنی دا دردا سے کم۔ اگر دا دردا سے کم نہیں تو پھر وہ مائع قلیل نہیں ہوگا، جھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ 4 اقسام کون سی ہیں؟ وہ چاروں اقسام حکم کے اعتبار سے ہیں۔ فرمایا: الاول طاہر مطہر وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یوکل لحمہ۔ پہلی قسم حکم یہ ہے وہ پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ کس کا جھوٹا ہے؟ کہا یہ آدمی کا جھوٹا ہے، گھوڑے کا جھوٹا ہے، یا ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو آدمی یا گھوڑے یا ماکول اللحم کا جھوٹا پانی پاک ہے، وضو کر سکتے ہیں، وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ والثانی نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب۔ دوسری قسم کا حکم بیان کیا، نجس ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کس کا جھوٹا ہے جو حکم کے اعتبار سے نجس ہے، استعمال اس کا جائز نہیں؟ فرمایا یہ کتے کا جھوٹا ہوگا، جس پانی سے کتے نے پیا ہو یا خنزیر نے پیا ہو، یا درندوں میں سے کسی اور نے پیا ہو جیسے چیتا ہے، بھیڑیا ہے، تو ان کا جھوٹا نجس ہوگا، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الہرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر کالصقر والشاہین والحدات وسواکن البیوت کالفارۃ للعقرب۔ تیسری قسم جھوٹے پانی کی تیسری قسم کا حکم بیان کیا۔ کہا جب غیر مکروہ پانی موجود ہو تو غیر مکروہ کی موجودگی میں اس تیسری قسم کے پانی کا استعمال مکروہ ہوگا اور یہ کراہت تنزیہیہ ہوگی۔ یہ کس کس کا جھوٹا ہے؟ فرمایا ہوا سؤر الہرہ، یہ بلی کا جھوٹا، الدجاجۃ المخلات آوارہ مرغی کا جھوٹا، سباع الطیر اور کیلی والے جو پرندے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یہ شکاری پرندوں کا جھوٹا۔ تو ان سب کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، غیر مکروہ کی موجودگی میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ شکاری پرندوں کی مثال دی، جیسے شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، اور
انہی میں اسی حکم کے اندر وہ جانور بھی شامل ہوں گے جو گھروں کے اندر رہتے ہیں اور جن میں خون بہتا ہے، جیسے چوہا وغیرہ۔ ہاں، بچھو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کے جوٹے کا یہ حکم نہیں ہوگا۔ تو تیسری قسم حکم کے اعتبار سے غیر مکروہ کی موجودگی میں اس کا استعمال مکروہ ہوگا۔ اور چوتھی قسم والرابع مشکوک فی طہوریتہ وہو سور البغل والحمار فإن لم یجد غیرہ توضأ بہ وتیمم ثم صلی۔ اس کا بیان ہم نے ماقبل سبق کے اندر وصف کے اعتبار سے جو پانی کی 5 اقسام تھیں ان میں 5ویں قسم کے طور پر پڑھا، اور یہاں مائع قلیل جس سے کسی جانور نے پیا ہو، جسے جوٹھا کہتے ہیں، اس کی چوتھی قسم کے اعتبار سے مصنف نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ جس کی طہارت میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاک ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پاک کرنے میں شک ہوتا ہے۔ یہ خچر کا جوٹھا ہے اور گدھے کا جوٹھا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو مائع مشکوک کے علاوہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تو کیا کرے؟ فرمایا فإن لم یجد غیرہ، اگر اس کے علاوہ آدمی کو پانی نہیں ملتا، توضأ بہ، تو اسی مائع مشکوک کے ساتھ وضو کر لے، وتیمم، اور ساتھ تیمم بھی کرے، ثم صلی، پھر نماز پڑھے۔ تو یہ 4 اقسام تھیں۔ پہلی قسم مائع قلیل، جب کسی جانور کا جوٹھا ہو جائے تو حکم کے اعتبار سے پہلی قسم ہے پاک بھی ہوگا، پاک کرے گا بھی۔ دوسری قسم نجس ہوگا، استعمال اس کا جائز نہیں۔ تیسری قسم غیر مکروہ پانی کی موجودگی میں اس کا استعمال مکروہ ہے، اور چوتھی قسم مائع مشکوک۔ اس سے اگلی فصل کے اندر مصنف نے مختصراً 2 مسائل کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق پانی کے برتنوں کے ساتھ ہے اور پاک اور ناپاک کپڑوں کے ملنے کے ساتھ ہے۔ فرمایا لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب وان كان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب۔ پانی کے چند برتن پڑے ہوئے تھے جن میں اکثر پاک تھے، کچھ ناپاک تھے۔ اب وضو کرنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر پانی کے کچھ برتن آپس میں مکس ہو جائیں، مل جائیں، جن میں سے اکثر پاک ہوں، تو ایسی صورت میں وضو کرنے والے شخص پر تحری کرنا لازم ہوگا، غور و فکر کرے۔ وضو کرنا ہے تو بھی، پیاس لگی ہے، پیاس بجھانی ہے، پانی پینا ہے تو بھی۔ تو وضو کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، دونوں صورتوں کے لیے ایسا شخص غور و فکر کرے گا اور ان میں سے جو پاک ہیں وہ تلاش کر کے انہی سے وضو کرے گا اور انہی سے پانی پیے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر وہ پانی کے برتن جو آپس میں مکس ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ناپاک ہیں، کچھ پاک ہیں، فرض کریں 10 برتن تھے، 6 ناپاک ہیں، 4 پاک ہیں۔ پہلی صورت میں 6 پاک اور 4 ناپاک، زیادہ پاک تھے، کم ناپاک۔ دوسری صورت میں 6 ناپاک ہیں اور 4 پاک ہیں۔ تو اب لا يتحرى الا للشرب، اسے تحری کی ضرورت ہوگی لیکن صرف پینے کے لیے۔ پینے کے لیے کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا، تحری کرے گا، تلاش کرے گا، اس کے بعد پانی پیے، ایسے ہی جس برتن سے چاہے پانی نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر۔
دوسرا مسئلہ ہے وفی الثیاب المختلطۃ یتحری سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا. کپڑے مکس ہو جاتے ہیں، پاک اور ناپاک. ستر عورت کے لیے کپڑوں کی اسے ضرورت ہے، تو اب وہ جو مکس شدہ کپڑے ہیں، 6 سوٹ تھے فرض کریں، مکس ہو گئے. اب یہاں مطلق حکم بیان کیا، بہر 2 صورت ان میں سے چاہے اکثر پاک ہوں یا ناپاک، آدمی پر تحری کرنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے. نجس کی صورت میں بدل کا پہلو موجود ہے، تیمم وغیرہ، لیکن یہاں ستر عورت کے لیے کوئی بدل نہیں ہے، کپڑوں سے ہی کرنا ہے. تو کیا کرے گا؟ بہر 2 صورت اکثر پاک ہوں یا اکثر ناپاک ہوں. 2 6 یعنی 2 ناپاک ہیں، 4 پاک ہیں، یا 4 ناپاک ہیں، 2 پاک ہیں. دونوں صورتوں میں کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا اور پاک کو تلاش کر کے انہیں ہی پہن کر نماز ادا کرے گا. آج کے سبق میں ہم نے 2 چیزوں پر بات کی. ایک تو مائے قلیل جس سے کوئی جانور پی لے، جھوٹا ہو جائے، تو اس کی حکم کے اعتبار سے 4 اقسام پڑھیں. اور دوسرا ہم نے مختلف برتن پاک اور ناپاک مل جائیں تو ان میں تحری کا حکم پڑا، اور کپڑے پاک اور ناپاک مل جائیں تو ان میں تحری کا حکم پڑا. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم چھوٹا کنواں یعنی دہ دردہ سے کم، اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم الفقہ سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے.